ہاتھ اٹھانا چاہیے، یہ ساری اختلافات ہیں۔ دین کے ہم ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، اس میں اختلافات ہم نے شروع کر دی ہیں۔ یا رسول اللہ کہو مت کہو، میلاد مناؤ مت مناؤ، حیات ہیں ممات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ دین کے طبقے نے بھی ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ یہی دین ہے۔ کوئی کہتا ہے باریک موضوع پر مسا کرو تو بالکل ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے نہیں ہرگز نہ کرنا باریک موضوع پر مسا۔ یہ اختلافات بس دین کی فروعی جو چیزیں ہیں، بنیاد سے ہر ایک غافل ہے۔ ہمیں کوئی اپنی حقیقت سے آگاہ نہ کر رہا ہے نہ کرنا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کامیابی کا راز۔ دیکھیں، کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ اپنی حقیقت کو جانیں، اس کے بغیر زندگی میں کامیابی مشکل ہے۔ اگر ظاہر کے دھوکے میں رہے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا۔ تو ہم اپنے آپ کو پہچاننے سے انکار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میں تو یہی ہوں، لڑکا ہوں، لڑکی ہوں، عورت ہوں، اور میرے ساتھ تو شوہر بڑا ظلم کر رہا ہے، اور شوہر کہتا ہے میری بیوی مجھ سے بڑی وہ ہے۔ یہ سارے ہمارے بس گھریلو جھگڑے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اور دیکھیں، جب تک ظاہر کے دھوکے میں آپ مبتلا رہیں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اپنی حقیقت کو پہچانیں، اس پر یقین کریں۔ ہم نہیں کرنا چاہتے یقین، ہم کہتے ہیں بس یہی ہے جو کچھ نظر آ رہا ہے، جبکہ یہ ایک دھوکہ ہے، ایک ٹیسٹ ہے۔ بس اللہ نے فرمایا ہے ایک ٹیسٹ ہے، ایک تھوڑا سا عرصہ ہے، ایک منزل اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اس پر آپ نے سفر کرنا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے۔ تو کامیابی کا راز شروع اس وقت ہوگا جب آپ دھوکے سے نکل آئیں، دھوکہ کھانا چھوڑ دیں۔ آپ دیکھیں، جب کوئی 5,000 کا نوٹ آپ کو دیتا ہے تو دیکھ بھال کے لیتے ہیں نا، کیونکہ آپ اگر کوئی پکڑا گیا، کیونکہ جعلی نوٹ بھی ہوتے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی کاموں میں کوئی طلائی زیور بیچ رہا ہے سستے داموں، تو آپ اس کو سونار کے پاس نہیں لے جائیں گے کہ بھئی دیکھو یہ مجھے کوئی بیچ رہا ہے، اس کا کیا وہ ہے، کیا حقیقت ہے اس کی۔ حقیقت، دنیا کی حقیقت تو آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ کامیابی کا راز اس وقت شروع ہوگا جب آپ سچ پر یقین کر لیں گے، اپنے آپ کو پہچانیں گے۔ اپنے بارے میں اگر آپ دھوکے کا شکار رہے تو آپ گئے کام سے۔ اور ہم اپنے ظاہر کے دھوکے سے آج کا مسلمان نہیں نکلنا چاہتا، یہ بس اسی میں قید رہتا ہے، اسی دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بچے، بڑے، بوڑھے، سب دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، تو الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں، سب ظاہر کی باتیں ہیں۔ اپنے لیڈروں کو دیکھ لیں، اپوزیشن لیڈر، اقتدار والے، سب ظاہر کی باتیں۔ پھر دین والوں کو دیکھ لیں، اکثر تو ظاہر دین کے بارے میں، ہاتھ اوپر باندھنے چاہیے، ہاتھ سینے پہ باندھنے چاہیے، پاؤں اتنے کھولنے چاہیے، پاؤں ملا کے رکھنے چاہیے، ہاتھ اٹھانا چاہیے، یہ ساری اختلافات ہیں۔ دین کے ہم ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، اس میں اختلافات ہم نے شروع کر دی ہیں۔ یا رسول اللہ کہو مت کہو، میلاد مناؤ مت مناؤ، حیات ہیں ممات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ دین کے طبقے نے بھی ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ یہی دین ہے۔ کوئی کہتا ہے باریک موضوع پر مسا کرو تو بالکل ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے نہیں ہرگز نہ کرنا باریک موضوع پر مسا۔ یہ اختلافات بس دین کی فروعی جو چیزیں ہیں، بنیاد سے ہر ایک غافل ہے۔ ہمیں کوئی اپنی حقیقت سے آگاہ نہ کر رہا ہے نہ کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے، ہم خود بھی آگاہ نہیں ہونا چاہتے۔ مسئلہ تو یہ ہے نا۔
اور یہ ہے کہ ہمیں اپنے کی بجائے اوروں کی فکر ہے. جب وہ کتاب نازل ہو رہی تھی قرآن، تو وہ کہتے تھے اپنے رسول کو کہ آپ آسمان پہ چڑھو، وہاں سے کتاب لاؤ، حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرؤہ، کہ ہم اسی کتاب کو پڑھیں. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقَيِّكَ، اور ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے. کہ وہ پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تک آپ ایک کتاب نہ لاؤ جس کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں پڑھیں. ویسے تو آپ دعویٰ کر رہے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے. تو ویسے بھی ہم بس دیکھیں، اصل جو چیز ہے کہ ہم یہ دنیا کو امتحان نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں بس یہی کامیابی کی جگہ ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، کھا لے پی لے جی لے، کہتے ہیں نا. اور بس یہی جھوٹا مستقبل ہمارے سامنے ہے، میں میرے بچے، اس کے علاوہ کوئی سوچ ہے نہیں ہے. کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، یقین کریں. نہیں کرنا چاہتے چھوڑ دیں، بس اپنی مرضی سے زندگی گزاریں. لیکن اگر آپ یعنی شروعات کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو پہچانیں، پھر رب کو پہچانیں. رب سے پوچھیں کہ رب تو نے مجھے کیوں بنایا ہے، زندگی کیوں دی ہے، کیونکہ زندگی تو لے لے گا واپس آپ سے. ایک دن ایسا ہوگا، یہ تو جلدی دن ہوگا، وہ تو آج کا دن زندگی ہے، کل آپ کی ختم ہو جائے گی کہانی. مجھے اپنے جو پردادا ہیں، نہ ان کی تصویر پتہ ہے، نہ نام پتہ ہے. اگر پتہ بھی ہے تو کیا ہے، بلا دیا بس، نسیہ منسیہ ہو گیا، سارے آباء و اجداد چلے گئے ہمارے. ہم خود ایک 100 سال بعد نسیہ ہم بلا دیے. لیکن یہ سفر ہے، یہ مہلت ہے. اس میں اگر آپ نے اپنے آپ کو نہ پہچانا تو آپ رب کو نہیں پہچان سکتے. تو جب آپ رب کو نہیں پہچان رہے تو رب کی شان کو کیا پہچانیں گے؟ رب کو جاننا چاہیے کہ رب کی شان کیا ہے. رب کی شان یہ ہے کہ آپ کے جو دل میں ہے، جو راز ہیں، وہ اس سے واقف ہے. آپ کے ارادوں کا اس کو پتہ ہے، آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت کا پتہ ہے، آپ کے جو اعمال ہیں اس کی نیت کا پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے، حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو اور تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو ہم تو اپنی صورت پہ نازاں ہیں اور سنوارتے رہتے ہیں اسے. پوزیشن کہتے ہیں نا اسے، پوزیشن. بہرحال بہت سی غلط فہمیاں ہیں، اور اس کے بارے میں اگر ہم خیال نہیں کریں گے، یعنی مختصر اگر میں آخری جملہ یہ کہوں کہ اگر بے سوچے سمجھے زندگی گزار دی تو انسان ناکام ہوگا، اور اگر سوچ سمجھ سے کام لے تو پھر یہ کامیاب ہو جائے گا. سوچ سمجھ اپنے بارے میں کریں، اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں، اوروں کی فکر چھوڑ دیں. اوروں کی فکر نہ کریں، اپنی فکر کریں. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو جو ذمہ داری ہے وہ سب سے پہلے میرے اپنے اوپر ہے. پہلے مجھے اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے، پھر اپنے گھر والوں کی بات ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.